अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम में हाजिर खिदमत। मेरे साथ आप सुहेल खान साहब को देख रहे हैं। मेरे जो चैनल के ऊपर एक प्रोग्राम आपने देख लिया है, बहुत दबंग आदमी है, खरा और सच्चा आदमी है और खड़ा होने वाला आदमी है। यानी उन सहाफियों या उन रिपोर्टरों में से नहीं है कि जिनका अपना एक एजेंडा है, जो फीड हुई खबरों पर चलते हैं और जिनका मकसद किसी एजेंडे को लेकर चलना है, और जो दिल में बात आती है साफ हमारी तरह बात कर देते हैं। इसलिए हमें बहुत पसंद है और हम चाहते हैं कि ऐसे दोस्तों को प्रमोट किया जा सके। अपना चैनल भी रन कर रहे हैं एसके न्यूज के नाम पर। इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करें और ताकि यानी आप तक हकायक जो सच है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग देख रहे होते हैं, जजेस में जो पॉलिटिक्स हो रही है या बार में जो सो कॉल ड्रामेबाजी हो रही है, बार एसोसिएशन या बार काउंसिल्स, तो बड़ी गहरी नजर रखे हुए। प्रोग्राम हमने कर दिया था कि पाकिस्तान बार काउंसिल और ये सो ड्रामा पता नहीं, और बड़े पहाड़ और बड़ा कुछ सुनते रहे। कुछ जो खास हमारे दो साफी है, उन्होंने पता नहीं क्या कर देना है, आसमान सर पे उठा लेना है, जमीन एक कर देनी है, कर देना, और वो खोदा पहाड़ और निकला चूहा। ये लफ्ज मेरे नहीं है, ये सुहेल खान के लफ्ज है। उसकी वजह क्या है कि आज जब प्रेस यानी आज से मुराद है कि 5 तारीख को जो प्रेस ब्रीफिंग दी पाकिस्तान बार काउंसिल में, और इन्होंने खुल और साफी दोस्तों ने बताया कि इन्होंने तो बड़े खुल के चुपते हुए सवाल किए और वो हकायक और आइन और कानून पे किए। और अब सुहेल खान साहब, आप क्या खाते क्या हैं जो ये सच बोलना पड़ता है आपको? कुछ नहीं खाते हैं यार, बस गरीबी है। मैं तो मलंग आदमी हूँ, हम क्या क्या खाते हैं यार। हाँ, ये है कि सच की तलाश होती है और फेयर जर्नलिज्म का जो है ये शुआर रहा है। और आपकी दुआ से बस अल्लाह ने इज्जत दी है, तो आपकी बड़ी नवाजिश। आपने मेरी बड़ी तारीफ कर दी, मैं इस तारीफ के लायक नहीं हूँ, लेकिन आपकी मोहब्बत है। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, हम चलते हैं आगे। मैं वो बैठ के जो है ना, जो इन्होंने पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से जो जिक्र किया गया कि 4 अगस्त को जो हुई फिर करारदादें जो मुख्तलिफ पास की गई और वहाँ अजीबो गरीब सी बातें हुई। मैं तो हैरान हूँ कि सिर्फ एक फर्द वाहिद के लिए, और मैं देखिए मैं इसमें बड़ा क्लियर हूँ कि जस्टिस काजी फाइज या कोई बेस बुनियाद बनाकर सुप्रीम कोर्ट में डिवाइड और ये सारी मामलात में ये चंद लोग कहाँ ले जाना चाहते हैं। जो रवायात हैं जुडिशल काउंसिल की, सुप्रीम कोर्ट में जजेस अपॉइंटमेंट की, उसको क्यों तोड़ा जा रहा है? जो चीजें सेटल हो गई हैं, सीनियरिटी का कोई प्रिंसिपल नहीं है एज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट लगाने के लिए, उस पर जबरदस्ती करके और फिर इस तरह का इंप्रेशन बनाकर, और डरे हुए हैं कुछ लोग, डरे हुए हैं। मैं आपको बता दूं, कुछ खौफ में मुब्तला है। देखिए, अकाउंटेबिलिटी तो जजेस की होकर रहनी है, वो नहीं रुक सकती। ये सुन ले वो सारे लोग भी। मैंने इस पे बाकायदा खत लिखा हुआ है पाकिस्तान चेयरमैन नैब को कि मिसकंडक्ट जज अपनी जगह पर है, लेकिन अगर एसेट बियॉन्ड मीन है, अपनी चीज बताते नाम बताते वो डिक्लेयर नहीं करते और चीजें सारी सामने आती हैं, तो सेक्शन 9 लगता है नैब ऑर्डिनेंस आ जाए इस पे, तो फिर किसी वक्त गुफ्तगू करेंगे। आपने जो आज रेजोल्यूशन सारी देखी है, उस रेजोल्यूशन में कहा क्या गया? फिर मैं अंदर की बातें पूछ रही है, वो क्या बातें क्या होती रही हैं? पहले तो रेजोल्यूशन पे आ जाए, वो क्या है और आपके चुपते हुए सवाल क्या थे, उस पर बात करते हैं। उसके बाद जो जो इल्जामात लगा के रिश्तेदारी हैं और पता नहीं क्या क्या फजूल बातें होती रही हैं, और वो उस पर बारे बात करते हैं। बताइएगा जरा। असल में मुझे हंसी बहुत आ रही है क्योंकि हमारे सारे दोस्त बड़े हैरान थे। और बात ये है कि वही के कौदा पहाड़ और निकला चूहा। और हमारे एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट है, यूट्यूबर है, आखिर में उन्होंने भी कहा कि जनाब आखिर इसमें इस रेजोल्यूशन में और इसमें क्या ऐसी खतरनाक बात है। बहरहाल पहले तो मैं आपको ये बता दूं अजहर सिद्दीक साहब के, इन्होंने बहुत ज्यादा जो है ना जर्नलिस्टों के साथ बहुत ज्यादती की है आज।
यकीन कीजिए मैंने तो कुछ दोस्तों को कहा, लेकिन चूँकि आपको पता है कि हमारे कुछ मीडिया की जो है वो भी शायद मतलब है कि वो उसको मिस नहीं करना चाहते थे, या यकीन कीजिए आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ना, ये जो रेज़ोल्यूशन की कॉपी जो आपके पास है, ये रेज़ोल्यूशन की कॉपी आज एक अंग्रेज़ी अखबार में बाकायदा छप गई है, ठीक है ना? और ये है कि कल आपको ये भी पता है कि सबसे पहले खबर जो मैंने ब्रेक की थी और मैंने कहा था कि जनाब चूँकि अब इनकी रिज़ाइनमेंट है, तो लिहाज़ा इन्होंने खुद मैंने खुशदिल खान जो कि पाकिस्तान बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन हैं, आपको याद है 3-4 दिन पहले मेरी स्टोरी द न्यूज़ में छपी थी और उन्होंने मुझे कहा था कि जनाब अब हम एक नुमाइंदा जो कि लॉयर्स रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो बुलाएँगे 4 को और उस पे हम सलाह-मशवरा करेंगे और फिर 5 को जो रिकमेंडेशन वो देंगे तो वो 5 को फिर हम वो इम्प्लीमेंट करने के लिए वो उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे और एक लाएमल अनाउंस करेंगे और जर्नलिस्टों के साथ वो डिसीजन जो है वो शेयर करेंगे। लेकिन बड़े अफ़सोस की बात है कि आज इन्होंने इतनी बड़ी, मैं कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादती की इन लोगों ने, इस पाकिस्तान बार कौंसिल ने, कि आज एक रोज़नामचे में अंग्रेज़ी अखबार में वो पूरा का पूरा रेज़ोल्यूशन जो है वो छपा हुआ है। और इस बिना पर मैंने कुछ दोस्तों से बात भी की, लेकिन चूँकि आपको पता है कि फिर मतलब है ये खबर तो थी कि आज इन्होंने दूसरा एक हाइप भी बड़ी क्रिएट की हुई थी कि जनाब वो क्या ऐसे धमाकेदार डिसीजन लेंगे या क्या हमला करने जा रहे हैं। तो बहरहाल वही कि खोदा पहाड़ निकला चूहा। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की और उन्होंने वो खुशदिल खान ने पूरा वो कहानी सुनाई कि जनाब ये हुआ, फलाँ जज को लिया, दूसरा जज लिया, फिर हमने हड़ताल की, फिर ये किया और फिर वो किया और फिर हमने जो है ना एक लाएमल इख्तियार की और हमने लायर प्रेसिडेंट को बुलाया। अच्छा, ये कॉपी आपके पास है रेज़ोल्यूशन। इसमें ऐसी कोई धमाकेदार चीज़ करने से पहले उन्होंने उल्टा जुडिशियल कमीशन के लिए जिस तरह हाथ जोड़े हैं कि खुदा के लिए ये जो 3-4 पॉइंट्स है आपके पास है कि जुडिशियल कमीशन से कहा है कि जनाब सीनियरिटी पे करें, वही बात, ठीक है ना? दूसरा ये कि पार्लियामेंट्री कमेटी से कहें कि लेटर लिखेंगे कि जनाब ये जो जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब की जो एलिवेशन की जो सिफारिश की गई है, इसको रिफ्यूज़ कर दें। और जो सबसे जो बात जो बड़ी अहम बात है और वो ये कि इन्होंने कहा कि जनाब हमें हमारे एक मेंबर के तरफ से हमें ये इत्तला मिली है कि जो जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर जो कि एलिवेट किए गए, जो सिफारिश की गई है, ये जनाब जुडिशियल कमीशन के जो अहम मेंबर हैं और जो सीनियर जज हैं, कुछ दिनों अरसे बाद रिटायर हो जाएंगे, जस्टिस मुशीर आलम, कह रहे उनके साथ उनकी जनाब ताल्लुकात जो है ना वो मतलब है कि वो सामने आ गए कि वो उनके रिश्तेदार हैं। और तो लिहाजा इसलिए फिर उन्होंने कहा कि ये मॉरली उनको ये नहीं चाहिए था जस्टिस मुशीर आलम, क्योंकि वो उस कमीशन में बैठते। और इसके साथ ही साथ इसके साथ इन्होंने फिर मुतालबा किया है कि जस्टिस मुशीर आलम जो कि कुछ ही अरसे बाद रिटायर हो जाएंगे, तो वो उसकी रिटायरमेंट की सेरेमनी में जो है हम बिल्कुल शिरकत नहीं करेंगे, एक बात। दूसरी बात यह है कि जो जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर का जब ओथ टेकिंग सेरेमनी होगी तो हम उस पे जो है शिरकत नहीं करेंगे। ये अजीब सी कोई बच्चों वाली बात है। और हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, सीनियर जर्नलिस्ट है, यूट्यूबर है, उन्होंने उसने कहा कि जनाब इसमें क्या ऐसी खतरनाक बात है। दूसरी आपने सवाल के बारे में कहा, तो इस पे हमने ये भी, हमारे एक दोस्त ने सवाल उठाया कि ये जो आप इतना वावेला कर रहे हैं, तो ये तो पहले भी एक जस्टिस मुनीब अख्तर को भी एलिवेट किया गया था और जस्टिस मुज़ाहिर अली वर्नाकुलर को भी किया गया, तो आपने उस पे क्यों वावेला नहीं किया? तो उसने कहा कि नहीं जी, आए-शाए बात। बहरहाल फिर मैंने इस पे सवाल किया। मैंने कहा जनाब मेरे दोस्त का ये सवाल है और इसको मैं जो है इसको इसको आगे ले जाएँ। मुझे ये बताएँ कि जब आपको इतना ये था, तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन आ रहे हैं, तो आप सियासी दुकान चमकाने के लिए कर रहे हैं कि इस वक़्त आपने ये वावेला उठाया। तो इस पे जनाब आपके जो दोस्त हैं अख्तर हुसैन साहब, वो बड़े आग बगोला हो गए। वो जी, मैंने कहा जी मेरा अब सवाल खत्म नहीं हुआ। मैंने कहा यार देखिए, आप ये जो आप चीज़ करने जा रहे हैं, ये जो जुडिशियल कमीशन है, इसमें जो चीफ जस्टिस बैठता है, 4 सीनियर जजेस बैठते हैं, अटॉर्नी जनरल होता है, आपका नुमाइंदा होता है, लॉ मिनिस्टर होता है। ये इतने तकरीबन 9-10 लोग होते हैं जो कि जिनका ताल्लुक टोटली लॉ से है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। तो क्या उनको कुछ समझ-बूझ नहीं है? और उसके बाद जो ऊपर जो पार्लियामेंट्री कमेटी बैठी हुई है, तो उसको कुछ वो नहीं है, ये इन लोगों वैसे ही बैठे हुए हैं। इन लोगों ने बस वैसे तुक पे जो है ना ये एलिवेशन करते हैं। तो इस पे फिर वो आपके वो जो दोस्त हैं अख्तर हुसैन साहब, वो बड़े आग बगुल हो के जी मैंने कहा जी उसको जवाब देने दें। अख्तर
خوشدل کو خان کا جواب ہے. تو اس نے سمپلی جواب پتہ کیا دیا, اس نے کہا نہیں نہیں وہ جو ہے یہ ہم کر رہے ہیں تو یہ صرف ہم ایک گروپ نہیں کر رہے ہیں, یہ سارے لائرز کر رہے ہیں, مطلب حامد خان گروپ بھی یہ کر رہا ہے اور ہم بھی کر رہے ہیں اور سارے لائرز کر رہے ہیں. بہرحال جو آج کی جو ان کی پریس کانفرنس تھی اظہر صدیق صاحب, یقین جانیے اس میں کچھ بھی نہیں تھا یار. اور دوسرا یہ کہ میرے خیال میں یہ کچھ کر بھی کیا کر سکتے تھے, کیونکہ میری جہاں انڈرسٹینڈنگ ہے یہ بیچارے چونکہ انہوں نے اتنا زیادہ اعلانات کیے تھے نا, تو اب تو کچھ اس کو کنٹینیو کرنے کے لیے ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا, تو لہٰذا انہوں نے پھر بٹوین دا لائن یہ چیزیں آج کی اور ان سے باقاعدہ مطالبات کیے ہیں. تو اس میں مجھے بتائیں کہ اس کے خلاف کیا ایسا لائعمل انہوں نے اختیار کرنا تھا کہ جناب وہ اتنا خطرناک ہوتا جوڈیشل کمیشن کے لیے یا ان ججوں کے لیے جنہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے اور جن جج صاحبان کو جو ہے ایلیویٹ کیا کرنے کی سفارش کی گئی ہے. تو آج تو بڑی عجیب قسم کی یقین کیجیے کوئی عجیب قسم کا ماحول تھا. شاید آپ اگر وہاں پہ ہوتے تو آپ بڑے ہنستے ہیں, بہت ہنسی آتی ہے آپ کو. میں تو ابھی بھی آپ کی باتوں سے نا بہت ہنس رہا ہوں, مسکرا رہا ہوں. اور وہ بڑی کمال کی بات یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جو وہ اپنا جو اندر کی باتیں ہیں, وہ جو خطبات ہوں یا اس طرح کی ہسپتال کے اندر چیزیں ہو رہی ہوں, وہ سارا لیک کرتے رہتی ہے نا, ان پہ بڑی اداسی چھائی ہوئی تھی. اور انہوں نے جو بڑے بلند و باغ دعوے کیے تھے, آسمان ٹوٹ جائے گا, پتہ نہیں کیا کچھ ہو جائے گا. اور وہ اچھا وہ پریشان بڑے ہیں, یعنی وہ خاص طور پر یہ پریشان ہے ججز کی ایلیویشن کے اوپر. انہیں پتہ نہیں, یعنی وہ چاہتے یہ ہے یا ان کا جو طریقہ, ان کی باتوں سے یہ لگتا ہے کہ وہاں پر وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بھی ڈائسنٹ ویو جو دیا ہے, اگر ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کے دیکھ لیں تو وہ تو لگ یہ رہا ہے کہ ایک نقطۂ نظر لے کر چلنا چاہتے ہیں. یہ یعنی ظاہر نظر یہی آ رہا ہے کہ یہ میرٹ پہ کچھ نہیں چاہ رہے. یہاں ہمیں میرٹ چاہیے, ہمیں چاہیے میرٹ. ایک پٹیشن اگر آئی ہے, اگر ہم آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں, کوریٹیو پٹیشن آئی ہے, اور وہ بڑی ویلڈ پوائنٹ ہے کہ آپ دیکھیں نا, آپ رپورٹ کے ساتھ جو چیزیں ہیں وہ ساری تو ختم نہیں کر سکتے نا, وہ تو حقائق ہے, حقائق تو ریکارڈ پہ رہنے ہیں. اور اس پہ بڑی واضح طور پر ہے ایف بی آر کو سنا نہیں گیا. ایف بی آر نے جو چیزیں ساری سامنے رکھی ہیں, ایف بی آر نے باقاعدہ ایک فیکٹ فائنڈنگ ہے, انہوں نے ساری چیزوں کو اسیسمنٹ کر کے بتا دیا کہ 95 لاکھ کے قریب صرف انہوں نے ڈکلیئر کی ہے, 10.5 کروڑ کے قریب یہ نہیں بتا سکے, تو 3.5 کروڑ کے قریب ٹیکس لگا اس ساری بات کو سامنے رکھتے ہوئے. تو اس فیصلے سے تو ایک ٹیکس کی ڈیمانڈ بھی ختم کر دی گئی. تو وہ بات جو ہے نا, یعنی یہاں تو وہ کریٹو پٹیشن تو میری نظر کے مطابق, میں قانون کا طالب علم, بڑی واضح طور پر ہے. اور وہ اگر کریٹو پٹیشن کا آرڈر نہیں بھی آتا تو کریٹو پٹیشن فائل ہونے کے بعد سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو ابھی جاگنا چاہیے معذرت کے ساتھ. کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے اور ان کے پاس یہ سارا میٹیریل اویلیبل ہے, انہیں کسی کے فیصلے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی تک حیران کن بات ہے, لوگ پوچھتے ہیں کہ تفصیلی فیصلہ کیوں نہیں ہے. آپ وجہ بتا سکتے ہیں کہ ابھی تک تفصیلی فیصلہ کیوں نہیں آیا؟ تفصیلی فیصلہ اظہر صدیق صاحب بس ابھی میرے خیال میں امکان ہے آ جائے, کیونکہ اگست کا مہینہ شروع ہو گیا ہے, کیونکہ اصل میں چھٹیاں ہیں نا. دوسرا یہ کہ یہ جب چھٹیاں ہوتی ہیں نا ججوں کی, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے جج چھٹیوں پہ چلے جاتے ہیں, بلکہ وہ جو اپنے اپنے پرنسپل سیٹس ہوتے ہیں, لاہور کے جج جو ہے وہ لاہور رجسٹری میں بیٹھتے ہیں, کراچی والے کراچی میں بیٹھتے ہیں. اور ان چھٹیوں میں زیادہ فائدہ ان کو یہ ہوتا ہے جج صاحبان کو, ان کے جو پینڈنگ جو فیصلے ہیں, چاہے بہت سے ججوں کے جو فیصلے ہیں جو کہ ریزرو کیے ہوتے ہیں, انہوں نے وہ لکھنے ہوتے ہیں اور اپنے کام میں لگے ہوتے ہیں. اب یہ نہیں کہ مطلب ساروں کی چھٹیاں ہوتی ہیں, کچھ جج چھٹی کرتے ہیں, کچھ کام کرتے ہیں. تو شاید اسی وجہ سے, کیونکہ یہ ڈیٹیل ججمنٹ لیٹ ہوئے, تو ہو سکتا ہے کہ جب چھٹیاں ختم ہو جائے, چھٹیاں ختم ہونے سے پہلے یہ ججمنٹ لکھ دیں. لیکن وہی والی بات ہے کہ جو 2 جج صاحبان جو تھے جنہوں نے پہلے 7 ججوں کا ساتھ دیا, تو پھر 2 کا, جن میں سے ایک ریٹائر ہو گئے, جسٹس منظور احمد ملک اور جسٹس مظہر عالم میاں خیل. تو اب ان کے لیے بڑا انتظار ہے کہ وہ کیا جسٹیفیکیشن دیں گے کہ پہلے تو انہوں نے ایف بی آر کو بھیجا تھا یہ 7 ججوں کے ساتھ, اور پھر انہوں نے ریویو میں ان کا پھر ساتھ دیا, 6-4 سے فیصلہ آیا. تو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ججمنٹ, تو میرے خیال میں یہ چھٹیاں ہیں, اور چھٹیوں میں زیادہ تر جج صاحبان جو ہے جو کہ پینڈنگ کیسز. دیکھیے گا ذرا, سہیل صاحب ایک جی جی بات چھوٹی سی عرض کرتا ہے. چلو
دیکھیں انہوں نے ایک فائنل منطقی انجام تک پہنچے، منطقی انجام لکھ دیا، تو ریزن پہلے سوچے ہوئے تھے نا، ریزن سارے دیکھے ہوئے تھے، اتنا بڑی راکٹ سائنس تو ہے نہیں. نظر ثانی یعنی یہ کون سا اوریجنل فیصلہ لکھنا تھا، اوریجنل فیصلہ آ گیا تھا نظر ثانی کا. نظر ثانی کے کانٹیکس میں یہ باتیں آنی تھی. یہ تو اتنی بڑی راکٹ سائنس میں تو سمجھتا ہوں بڑی راکٹ سائنس ہے نہیں بظاہر، اور عوام بڑی اضطرابی کیفیت میں ہے اس کانٹیکس میں حوالے سے کہ یہ تو کوئی اتنی بڑی ایشو نہیں ہے، اور یہ فیصلہ آنا چاہیے اور آئین اور قانون کے مطابق نا. یعنی اس سے کیا، یعنی اس کو کیا ہے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل جو ہے نا وہ لمبو میں پڑی ہے سارے اس حوالے سے. وہ شاید اسی لیے اس معاملے کو آگے وہ لے کر نہیں چل رہی. وہ بھی شاید اسی کا منتظر ہیں کہ اس کا کیا فیصلہ آتا ہے اور اس کے بعد اس سارے معاملے کو دیکھا جائے. تو بظاہر تو اگر دیکھا جائے تو حالات اور واقعات اس طرف لے کر چلتے ہیں نا ان چیزوں کو، اگر آپ سوچیں تو ان کو منطقی انجام کی طرف تو جانا ہے. منطقی انجام تک تو جانا ہے، اور دوسرا یہ کہ جس طرح آپ نے ذکر کیا کیوریٹو پٹیشن، یہ ایک چونکہ پاکستانی کانسٹیٹیوشن میں تو اس کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، بہرحال آپ کو پتہ ہے کہ انڈین کا وہ اس میں ہے، لیکن بہرحال جو آپ نے بات کی کہ کیونکہ اس میں جو فائل ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ایف بی آر کی طرف سے، اور ایف بی آر جو ہے مین جو ہے وہ اس میں اسٹیک ہولڈر ہے، اور ایف بی آر کو باقاعدہ ایک ڈائریکشن دی گئی تھی، اس کو ایک ٹاسک دیا گیا تھا، اور انہوں نے وہ رپورٹ پیش کی، تو لہٰذا اس کو پھر پارٹی بھی نہیں بنایا، اس کو سنا بھی نہیں گیا. تو یہ اہم تو بہت زیادہ ہے، اور اس میں یہ ہے کہ ضرور تو ہوگا، کیونکہ اس میں اب جس طرح ہم نے پہلے بھی پروگرام میں ہم نے ڈسکس بھی کیا تھا کہ اب اس کے لیے پھر یہ بھی ایشو آنا ہے کہ کتنے ممبر بینچ بن جائے. اظہر صاحب، یہ اس کے لیے یہ بھی ایک چیز ہوگا کہ کون سا آیا جو ہے کیوریٹو پٹیشن جو ہے وہ وہی 10 جج صاحبان سنیں گے، یا 5 ممبر رکنی بینچ ہوگا، 7 رکنی ممبر بینچ ہوگا. تو ابھی فیزز آنے ہیں ہمارے لیے. یقین کیجئے ہم تو پھر بھی ڈیلی کام کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی خبر ہوتی ہے، لیکن ہم بھی چھٹی کر گئے بہت، تو ہمارے دن بھی بڑے سخت آنے والے ہیں، ہماری ڈیوٹی بھی سخت ہو جائے گی. تو یہ ہے کہ کیوریٹو پٹیشن اپنے لحاظ سے وہ بھی بڑا اہم ہے، ڈیٹیل ججمنٹ بھی بڑی اہم ہے، اور ابھی اور بھی مختلف کیسز ہیں کہ وہ سپریم کورٹ میں لگنے ہیں، بہت سارے کیسز ہیں. تو ود دا پیسج آف ٹائم آہستہ آہستہ یہ سارے لگنے ہیں، اور پھر آپ کے پروگرام بھی گرم ہوں گے، ہماری سٹوریز بھی گرم ہوں گی، ہمیں بھی خبریں ملیں گی، ہو جائے گا انشاءاللہ، ہو جائے گا ضرور، چلیں یہ چلیں ڈیٹیل بہت ججمنٹ بھی آ جائے. شکریہ. چلیں بہت شکریہ ناظرین، بات بڑی سامنے آ گئی. ایک تو بات بڑی کلیئر، ملتے ترلے شروع ہو گئی ہیں. اس کی وجہ ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے. اس فیصلے پہ سامنے رکھتے ہوئے سینئر جج کہ کوئی کنڈیشنلٹی نہ آئین میں لکھی ہے، نہ قانون میں ہے، نہ ہی سپریم کورٹ کی ججمنٹ ایسی کوئی موجود ہے. منتوں کی بات کر رہا ہوں، منتوں والے یہ ایک کر لے نا یہ لکھا ہے کہ یہ ہے کہ اٹ واز ارجڈ that the Judicial Commission must urgently frame transparent and objective criteria for the appointment of judges in all courts and should consistently follow the same. وہ تو بھائی فالو کر رہے ہیں، انہوں نے تو کرائٹیریا بنایا ہوا ہے، انہوں نے تو 5ویں نمبر پر بقول ان کے جج جو تھا، جو جونیئر تھا، وہ تو لے آئے میرٹ پہ. تو اب یہ کیا اور کرائٹیریا جائیں گے انہی سے، یعنی جس سے گلا ہے، مجھے شعر نہیں آتا، اس میں بڑا خوبصورت شعر بھی ہے، جس سے گلا ہے اسی سے جناب ریکویسٹ کیے جا رہے ہیں. اور جو دوسرا فورم ہے پارلیمنٹری کمیٹی، ان کی بھی منتیں کی جا رہی ہے کہ جناب یہ جو آپ کے پاس اگر آئے گا تو جسٹس محمد علی مظہر کی جو ہے ریکمنڈیشن جو ہے آپ اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، اس کو کنسیڈر نہ کریں. اچھا دیکھیں، آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے کہ، اور وہ میں ایک چھوٹی سی بات بتانا چلوں، اور آپ نے چونکہ ایک شعر پڑھا ہے، وہ شعر میں دیکھ رہا تھا کہ وہ شعر جو ہے وہ ناظرین کی نظر میں تو آنا چاہیے، اور آپ نے وہ بڑا زبردست کیا ہوا ہے. اور میر کیا صدائے ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. آپ جو بات کہنا چاہ رہی ہے نا، میں نے کہا میں پڑھ ہی دوں تاکہ کلیئرٹی کے ساتھ آ جائے. بہرحال یہ ایک بات تو کلیئر ہو گئی، اس ریزولوشن کے بعد نظر آ گئی کہ ایجنڈا جو ہے وہ سیاسی ایجنڈا ہے، اس کے مقاصد کچھ اور ہے پارس. اور ہم پہلے دن سے یہ بات کہتے آئے ہیں کہ عدالتوں کو تقسیم مت کرنے کی کوشش کریں، جو عدالتوں کا کام ہے ان کو کرنے دیں. عدالت میں ججز تعیناتی میرا کوئی کام نہیں ہے، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، حیثیت ہے جوڈیشل کمیشن کی. سپریم کورٹ کے فیصلوں کو سامنے رکھتے وہ طے کر دیا ہے، اور امید ہے کہ جنہوں نے یہ سیاسی ایجنڈا بنانے کی کوشش کی ہے
وہ معافی مانگیں گے کون کے ساتھ، اور جو لوگ اس سازش کے پیچھے ہیں انہیں بہت جلد بے نقاب ہونا ہے، اور وہ بے نقاب ہو جائیں گے۔ وہ کیا ایجنڈا لے کر چل رہے ہیں؟ ایک اوپر ذات بیٹھی ہے، بہت بڑی ذات ہے، رب پاک کی ذات، سب دیکھ رہی ہے۔ خالی صرف کیا ہے کہنے سے نہیں کہ میں کوئی دین کا بہت بڑا کھلاڑی ہوں، آپ دین کے بہت بڑے کھلاڑی ہوں گے، آئین اور قانون اس کے مطابق ہے، دین کی صحیح سمجھنی ہے، لازمی نہیں ہے۔ دین میں رکھ رکھاؤ ہے، دین میں عزت نفس ہے، دین میں پیار برداشت، محبت، برداشت ایک دوسرے۔ بالکل برداشت ہے، اور برداشت کا مظاہرہ جسٹس اقبال حمید الرحمان نے کیا۔ کیا خوبصورت، میں یہ سیلوٹ کر رہا ہوں ان کو، جسٹس اقبال حمید الرحمان کو، کہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ اچھا ایک مزے کی بات بتاؤں آپ کو، مزے کی بات بتاؤں، جس جسٹس مشیر عالم کی یہ مخالفت کر رہے ہیں کہ انہوں نے جو ہے اس کے ریٹائرمنٹ کا جو فنکشن ہوگا اس میں ہم شرکت نہیں کریں گے، نہ کہ ریسیپشن میں شرکت کریں گے، یہ وہی جسٹس مشیر عالم ہے جنہوں نے ابھی ان کے وہ جو پلاٹوں واٹوں کا جو معاملہ تھا اس کو ریزالو کیا تھا۔ نظر صدیق صاحب آپ کو یاد ہے وکیلوں کا جو پلاٹوں کا دیکھیں نا، جو تھا۔ دیکھیں سہیل صاحب، آپ نے ان کو شکل دکھا دی ان کی، جیسے شیر عالم بڑے بیلنس آدمی، اور انہوں نے یعنی وہ کسی بار کے پریشر میں نہیں آئے، یہ ذہن میں رکھ لیں، یعنی یہ ثبوت ہے بات کا۔ وہ ججز جو پریشر میں آگے وہ نظر آ گئے ہیں، جو ججز پریشر میں نہیں آئے وہ کھڑے ہیں، اور وہ تصویر کے رخ کے سامنے کھڑے ہیں وہ ججز، اور اس میں جسٹس مشیر عالم شامل اور ہیں۔ جو آپ ایک کہہ اور رہے بات ہیں ہے اظہر یہ صدیق صاحب، ایک اور بات ہے، چلے وہ اس کے رشتہ دار ہیں، ٹھیک ہے، لیٹ سپوز اگر وہ اس کے رشتہ دار ہیں جسٹس محمد علی مظہر کے، تو جوڈیشل کمیشن میں تو 9 بندے بیٹھے ہوتے ہیں، 9 بندے بیٹھے ہوئے ہیں جناب، چیف کسی نے جسٹس ہے ہاں، تو کسی نے یہ سوال نہیں اٹھایا، یہ بہت بڑا نہیں سوالیہ نشان ہے، اور سوال یہ منہ پہ چپیڑ ہے جو یہ باتیں کر رہے ہیں، یہ مون لوگ منہ پہ چپیڑ ہے جو یہ باتیں کر رہے ہیں، اور اس بات پر باتیں کر رہے ہیں۔ اگر اس طرح کھولنے چلیں گے تو پھر سمجھ آ جائے گی کہ کون کون سا بار کونسل کا ممبر کہاں کس کی وکالت کر رہا ہے، کہاں اٹھنا ہے، کہاں بیٹھنا ہے، کس سیاسی جماعت سے اس کے تعلق ہے۔ یہاں پر ہم سب کو پتا ہے کہ یہ بیٹھ کے یہ باتیں کرتے ہیں میرٹ کی، کون سے میرٹ کی، ان کو وکالت کس طرح ہے، ان کو کیسز کس طرح ملتے ہیں، ہر ایک کو اندازہ ہے۔ وہ منہ نہ کھلوانا چاہیے ہمارا، ہم بات کر رہے ہیں صرف آپ اپنی وکالت کریں، سیاست مت کریں، عدلیہ کو عدلیہ کا کام کرنا دیں، یہی ہماری گزارش ہے۔ بھارت اجازت چاہیں گے آپ سے، بہت شکریہ، مجھے اور سہیل خان کو اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔